کہتے ہیں انسان دنیا میں بہت کچھ کھو دے تو پھر بھی وہ سنبھل سکتا ہے، مگر اگر وہ خود کو کھو دے تو پھر اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ یہ کہانی ایک ایسے ہی انسان کی ہے جو زندگی جیتا رہا، کامیابیاں سمیٹتا رہا، مگر آہستہ آہستہ خود سے دور ہوتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن اسے احساس ہوا کہ وہ سب کچھ پا کر بھی خالی ہے۔ ایک بڑے اور روشن شہر میں فہد نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بظاہر ایک کامیاب انسان تھا۔ اس کے پاس ایک اچھی نوکری تھی، ایک خوبصورت گھر تھا، بینک بیلنس تھا، اور ایک ایسا مقام تھا جس کی خواہش بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ اس کے ارد گرد کے لوگ اسے دیکھ کر کہتے، یہ واقعی کامیاب ہے، اور فہد بھی یہی سمجھتا تھا۔ کم از کم وہ یہی سمجھنا چاہتا تھا، مگر اس کی زندگی کی حقیقت کچھ اور تھی۔ ہر صبح وہ وقت پر اٹھتا، جلدی جلدی تیار ہوتا اور دفتر کے لیے نکل جاتا۔ سارا دن وہ کام میں مصروف رہتا، میٹنگز، کالز، فیصلے، منصوبے، سب کچھ ایک تسلسل میں چلتا رہتا۔ شام کو وہ تھکا ہارا واپس آتا، کچھ دیر موبائل دیکھتا اور پھر سو جاتا۔ اگلا دن بھی ایسا ہی ہوتا اور اس کے بعد والا دن بھی۔ زندگی ایک دائرہ بن گئی تھی، ایک ایسا دائرہ جس میں حرکت تو تھی مگر کوئی معنی نہیں تھا۔ شروع میں اسے اس کا احساس نہیں ہوا، مگر آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک خالی پن پیدا ہونے لگا، ایک ایسا خلا جو کسی چیز سے نہیں بھر رہا تھا۔ وہ کبھی کبھی خود سے پوچھتا، میں آخر کیا ڈھونڈ رہا ہوں، مگر وہ سوال ادھورا رہ جاتا کیونکہ وہ خود اس کا جواب سننے سے ڈرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور فہد کی کامیابیاں بڑھتی گئیں۔ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوا، اس کی پہچان بڑی، لوگ اسے سراہنے لگے۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ جتنا وہ باہر سے کامیاب ہوتا جا رہا تھا، اتنا ہی وہ اندر سے خالی ہوتا جا رہا تھا۔ ایک رات وہ دیر تک جاگتا رہا۔ اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور باہر دیکھا۔ شہر کی روشنیاں چمک رہی تھیں، سڑکوں پر گاڑیاں چل رہی تھیں، زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی۔ مگر اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ وہ اس سب کا حصہ نہیں ہے، جیسے وہ صرف ایک تماشائی ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے مگر کچھ محسوس نہیں کر رہا۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، کیا یہی زندگی ہے؟ یہ سوال اس کے دل میں گونجتا رہا۔ اگلے دن وہ معمول کے مطابق دفتر گیا، مگر اس کا دل کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ ہر چیز اسے بوجھ لگ رہی تھی۔ دوپہر کے وقت اس نے اچانک فیصلہ کیا اور بغیر کسی کو بتائے دفتر سے نکل گیا۔ وہ شہر کی بھیڑ سے دور نکلتا گیا، یہاں تک کہ شور پیچھے رہ گیا اور خاموشی اس کے ارد گرد پھیلنے لگی۔ وہ چلتا رہا بغیر کسی منزل کے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک سنسان راستے پر پہنچا جہاں ایک پرانا کنواں تھا۔ کنویں کے پاس ایک درویش بیٹھا تھا۔ اس کا لباس سادہ تھا، چہرہ پرسکون تھا اور آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی۔ فہد اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ اس خاموشی میں عجیب سا سکون تھا مگر ساتھ ہی ایک بے چینی بھی، جیسے کوئی سچ قریب آ رہا ہو۔ آخرکار فہد نے کہا، میں تھک گیا ہوں۔ درویش نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور پوچھا، کس سے؟ فہد نے جواب دیا، سب سے، زندگی سے، خود سے۔ درویش نے اسے غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر کہا، تم نے خود کو بوجھ بنا لیا ہے، اس لیے تم تھک گئے ہو۔ فہد نے حیرانی سے کہا، میں تو سب کچھ ٹھیک کر رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، کامیاب ہو رہا ہوں، پھر بھی یہ خلا کیوں ہے؟ درویش نے کنویں کی طرف اشارہ کیا، اس میں دیکھو۔ فہد نے جھک کر کنویں میں دیکھا۔ اسے اپنا عکس نظر آیا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ درویش نے پوچھا۔ خود کو، فہد نے کہا۔ اور کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ درویش نے آہستہ سے پوچھا۔ یہ سوال سن کر فہد کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ اس نے غور سے اپنے عکس کو دیکھا مگر اسے لگا جیسے وہ کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہے۔ درویش نے کہا، تم نے اپنی زندگی دوسروں کی نظر میں جینے میں گزار دی۔ تم نے وہ بننے کی کوشش کی جو دنیا چاہتی تھی، مگر تم یہ بھول گئے کہ تم خود کیا چاہتے ہو، تم خود کون ہو؟ فہد کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ تو کیا میں خود کو کھو چکا ہوں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ درویش نے کہا، تم نے خود کو چھوڑ دیا ہے، کھویا نہیں۔ فرق یہ ہے کہ جو چیز کھو جائے وہ شاید نہ ملے، مگر جسے چھوڑ دیا جائے اسے دوبارہ پایا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر فہد کے دل میں ایک ہلکی سی امید جاگی۔ میں خود کو کیسے واپس پا سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا۔ درویش نے کہا، پہلے رک جاؤ،
रुक जाऊं? हाँ, तुम बहुत तेजी से दौड़ रहे हो, इतनी तेजी से कि तुमने खुद को पीछे छोड़ दिया है। हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे। इस खामोशी में एक सच छुपा हुआ था। आंखें बंद करो, दरवेश ने कहा। फहद ने आंखें बंद कर लें। शुरू में इसे सिर्फ शोर सुनाई दिया, ख्यालात का शोर, परेशानियों का शोर, अधूरे ख्वाबों का शोर। मगर आहिस्ता आहिस्ता वो शोर कम होने लगा। जैसे जैसे वो खामोश होता गया, वैसे वैसे एक सुकून उसके अंदर उतरने लगा। कुछ देर बाद इसने महसूस किया कि वो पहली बार खुद को सुन रहा है। वो पहली बार अपने अंदर मौजूद इस खला को देख रहा था और इसे कबूल कर रहा था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या है? इसने आंखें खोलते हुए पूछा। दरवेश ने कहा, ये तुम हो, वो तुम जिसे तुमने सालों से नजरअंदाज किया हुआ था। फहद ने गहरी सांस ली। क्या सुकून यही है? इसने पूछा। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, सुकून बाहर नहीं होता, वो तब मिलता है जब इंसान खुद के पास वापस आ जाए। काफी देर तक दोनों खामोश बैठे रहे। फिर फहद उठने लगा। क्या मैं दोबारा आ सकता हूं? इसने पूछा। दरवेश ने कहा, अगर तुम खुद से जुड़े रहे तो तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फहद वापस शहर लूट आया, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। इसकी जिंदगी वही थी, मगर उसका अंदाज बदल गया था। अब वो हर दिन में कुछ वक्त खामोशी के लिए निकालता था। वो अपने दिल को सुनता था, अपने अंदर झांकता था और खुद से जड़ा रहने की कोशिश करता था। आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर का खला भरने लगा। वो अब भी काम करता था, मगर अब काम उसकी जिंदगी नहीं था। वो अब भी लोगों से मिलता था, मगर अब वो खुद को नहीं भूलता था। वक्त के साथ उसके चेहरे पर एक सुकून आ गया। एक दिन किसी ने इससे पूछा, तुम में ये तब्दीली कैसे आई? फहद मुस्कुराया और बोला, मैंने खुद को ढूंढ लिया है, वही खुद जिसे मैंने सालों पहले खो दिया था। ये कहानी हमें एक सादा मगर गहरा सबक देती है। इंसान दुनिया में बहुत कुछ हासिल करता है, दौलत, कामयाबी, इज्जत, मगर अगर वो खुद से दूर हो जाए तो ये सब बेमानी हो जाता है। असल सुकून बाहर नहीं, अंदर होता है। और जब इंसान खुद के पास वापस आ जाता है तो वही लम्हा इसकी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा बन जाता है। क्योंकि असल सफर बाहर का नहीं, अंदर का होता है। और जो इंसान ये सफर कर ले वो कभी खाली नहीं रहता।